بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ فیضان سنت کا اگلا درس لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہم اب تک دو کلپس ہم نے بنائی وضو کے آداب و مسنونات سے متعلق۔ اب چونکہ وضو میں مسواک کا کرنا سنت مؤکدہ ہے، حالانکہ مسواک پر پہلے بھی کلپ بن چکی ہیں، لیکن پھر کچھ اور ایسی باتیں ہیں جو اس کلپ میں بیان نہیں کی جا سکیں، ان کو ہم آج بیان کرتے ہیں، اور وضو کی مناسبت سے مسواک کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ ہر وضو کے اندر مسواک کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ تو بہرحال مسواک کے آداب و مسنونات میں بکثرت مسواک کرنا، بالخصوص وضو کے وقت مسواک کرنا۔ دوسرے، مسواک دائیں ہاتھ سے پکڑنا، دائیں ہاتھ سے کرنا۔ یہ میرا دائیں ہاتھ ہے، آپ کو یہ میرا بیان لگ رہا ہے لیکن یہ میرا دائیں ہاتھ ہے۔ بہرحال دائیں ہاتھ سے مسواک کرنا، اور مسواک پکڑنے کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ مسواک تو اس وقت نہیں ہے، گھر پر ہے، لیکن جیسے مان لیجئے یہ مسواک ہے، تو اس طرح سے یہ دیکھیں، ایک انگلی یہ والی میری انگلی یہ نیچے ہوئی، نیچے، تین انگلیاں اس کے اوپر، ایک انگلی یہ اس کے سرے کے پاس جتنا مناسب ہے، اس طرح سے پکڑے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، اس طرح سے پکڑنا چاہیے، اور مسواک کو دائیں طرف سے کرنا چاہیے۔ یہ میرا دایاں ہے، آپ کو یہ میرا بایاں نظر آ رہا ہے، تو دائیں طرف میں بھی اوپر کی طرف سے کرنا چاہیے، اور ایسے کرنا چاہیے، ایسے نہیں، اوپر نیچے نہیں، بلکہ آگے پیچھے ایسے کرنا چاہیے۔ اچھا، مسواک کرنے میں داہنی طرف سے ابتدا کرنا، میں نے جیسا کہ بتایا کہ دائیں طرف سے کیا جائے۔ اچھا، چوڑائی میں مسواک کرنا، یہ ہم نے ذکر کیا۔ مسواک کم از کم 3 مرتبہ الگ الگ پانی لے کر کرنا۔ ایک بار کیا آپ نے سب، پہلے اوپر، پھر آگے کے حصے میں، پھر بائیں طرف، پھر نیچے، پھر آگے کے حصے میں، پھر بائیں طرف، اور اس طرح کر کے پھر اس کو دھو لیا جائے۔ جب آپ نے شروعات کی تھی اس وقت میں بھی دھو لیا تھا اس کو، لیکن اب ایک بار کر کے پھر دھو لیا جائے، دھونے کے بعد پھر دوبارہ کی جائے اور پھر دھویا جائے، اس طرح سے بار بار دھویا جائے یعنی۔ اچھا، اگر معذوری کی وجہ سے مسواک کو نرم کرنے کے لیے نہ چبا سکتا ہو، مسواک کئی بار ٹائٹ ہوتی ہے، اور کئی لوگوں کے دانت عمر کے اعتبار سے یا کسی بھی وجہ سے کمزور ہو گئے ہوتے ہیں، وہ نہیں چبا سکتے، تو بہرحال کسی دوسرے سے بھی چبوا کر مسواک کی جا سکتی ہے، اور اس کا ثبوت بھی حدیث شریف سے ملتا ہے۔ اچھا، مسواک نہ ہو تو انگلیوں کو اس کے قائم مقام سمجھنا، یعنی اگر بائی دی وے کہیں آپ سفر میں ہیں یا کوئی ایسی صورت ہے اور مسواک نہیں ہے وضو میں کرنے کے لیے، تو آپ انگلی پھیریں اپنے دانتوں پر، کوشش کریں کہ سفر میں بھی مسواک ساتھ میں ہو تاکہ آپ ہر وضو کے اندر مسواک کر سکیں۔ لیکن چلیے، نہیں بھی ہے مسواک، کبھی نہیں بھی ہوتی، تو کم سے کم انگلی ضرور پھیر لیں تاکہ مسواک کی جو کا قائم مقام یہ ہو سکے۔ اچھا، لیکن ایسی اس کو عادت نہ بنائیں کہ ہمیشہ انگلی سے کام چلائیں گے، بس وہ مسواک کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، دوسرے، بچوں اور ماتحتوں کو بھی مسواک کی تعلیم دینا چاہیے۔ اب جیسے مائیں پیسٹ وغیرہ کرنے کی بچوں کو تعلیم دیتی ہیں نا، ان کو اس کا عادی بناتے ہیں، اسی طرح سے جس سے آپ پیسٹ وغیرہ کی عادت ڈلوا رہے ہیں، اسی طرح سے مسواک کی بھی عادت ڈلوائیں بچوں کو، تاکہ یہ خوبصورت سنت زندہ ہو۔ میں دیکھتا ہوں آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ جو گلی نکڑوں میں جو چھوٹی چھوٹی کرانے کی دکانیں ہوتی ہیں، جو راشن کی دکانیں ہوتی ہیں، ان دکانوں پہ آپ کو پیسٹ اور برش مل جاتا ہے، لیکن شہر میں مسواک کسی گنتی کی جگہ پر ملتی ہے۔ شامت ہے، شامت ہے، مسلمانوں کا شہر ہوتا ہے، یعنی مسلمانوں کے شہر سے میری مراد ہے مسلمانوں کی بھری ہوئی آبادی ہوتی ہے، لیکن مسواک پورے شہر میں کسی کا دکا جگہ ملتی ہے، اور جن لوگوں کو مسواک لینی ہوتی ہے انہیں کبھی کبھار بہت دور دور جانا پڑتا ہے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ مسواک لینے جا رہے ہیں۔ کہاں؟ 2 کلومیٹر دور ایک دکان ہے، وہاں جانا ہے، استغفر اللہ۔ جبکہ پیسٹ اور برش گھر کے باہر جو راشن کی دکان ہوتی ہے وہاں مل جاتا ہے۔ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے مسواک کرنے کو چھوڑ دیا ہے۔
ورنہ اگر آپ خریدتے اپنے راشن کے ساتھ ساتھ آپ مسواک کو بھی لکھ کر بھیجا جاتا گھر سے پرچہ کہ اس میں مسواک بھی لے کر آنی ہے، تو پھر وہی مسواک جس کو 2-2 3-3 کلومیٹر بھی لینے جانا پڑتا ہے بعض اوقات، وہ آپ کے گھر کے باہر کی راشن کی دکان پہ ملتی ہے۔ لیکن افسوس ہے، میں ہر جگہ دیکھتا ہوں، ہمارے اپنے یہاں جہاں میں بیٹھا ہوں، یہاں میرے خیال ہے 2 جگہ ملتی ہے، وہ بھی بعض اوقات وہاں بھی نہیں ملتی۔ 2 دکانیں ہیں اس سے متعلق اور بعض اوقات وہاں بھی نہیں ملتی۔ یہ ختم ہو گئی ہے، نہیں اب آئے گی جب منگوا دیں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، تو میں تو اکثر باہر سے ہی منگاتا ہوں، اکثر میں باہر سے مسواک منگاتا ہوں، یا سفر میں ہوتا ہوں تو باہر سے لے کر آتا ہوں۔ لیکن بڑی بڑی مسلم آبادیوں میں دیکھتا ہوں کہ مسواک نہیں ملتی۔ یہ الگ بات رہی کہ برش وغیرہ چاہے گھر کے باہر نکل کے لے لیں۔ اس لیے عزیزو، سنت کا اہتمام کرو۔ سنت جب مٹ گئی تو ایسی مٹ گئی کہ رواج سے ہی ختم ہو گئی۔ استغفر اللہ۔ متعدد اشخاص کی موجودگی میں، متعدد لوگوں کی موجودگی میں اگر مسواک دینا ہو، کسی کو گفٹ کرنا ہو، مسواک ہدیہ کرنا ہو، تو بڑے آدمی کو مسواک پیش کریں، پہلے بڑے آدمی کو پیش کریں۔ اچھا، اگر دانت پیلے پڑ گئے ہیں صفائی نہ ہونے کی وجہ سے تو مسواک کرنی چاہیے، یا منہ سے کسی قسم کی بو آ رہی ہے تو بھی مسواک کرنی چاہیے، ان موقعوں پر مسواک کرنی چاہیے۔ ایک اور چیز بتاؤں، ایک بڑی خوبصورت سنت ہے، اس سے میاں اور بیوی کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے کہ آپ مسواک کر کے اور بیوی کو تھما دیں، پھر اسی مسواک کو بیوی کرے۔ یہ بڑی خوبصورت سنت ہے ماشاءاللہ، اس سے میاں اور بیوی کے درمیان میں محبت پیدا ہوگی۔ لیکن کیا بتائیں کہ اسلامی معاشرے میں تو خیر جھوٹا موٹا نہیں مانتے، لیکن جہاں غیروں کا کلچر حاوی ہے وہاں جھوٹا بڑا مانا جاتا ہے کہ یہ تو جھوٹا ہو گیا ہے، تو جھوٹی ہو گئی مسواک اور فرق۔ لیکن اسلامک کلچر میں جھوٹا کچھ نہیں ہوتا۔ لعاب دہن باعث شفا ہے، باعث تعفن نہیں، کیا کہیں گے اس کو، باعث اعراض نہیں ہے، باعث شفا ہے۔ خیر بہرحال، آج کے اس مختصر سے پروگرام کو سب تک پہنچائیے تاکہ اللہ کرے آپ بھی مسواک کی تبلیغ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، اور آج ہی مسواک خرید کر لائیے۔ آج تو ہو سکتا ہے آپ کے مارکیٹ بند ہو، لیکن جب چلیے ہمیشہ تو نہیں رہے گی، جیسے بھی آپ کو موقع ملے بہرحال آج نہیں تو کل فوراً مسواک گھر میں لائیے، اور جتنے افراد ہیں سب کے لیے الگ الگ لائیے، سب کو تاکید کیجیے، سب لوگ مسواک کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔